بسم اللہ الرحمن الرحیم 17واں پارہ اقترب للناس سورۃ الانبیاء۔ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت سر پر آن پہنچا ہے، لیکن ان کی غفلت شعاری ہے کہ بدلنے نہیں پاتی۔ پروردگار کی نصیحت کو کان لگا کر نہیں سنتے اور لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم جیسے انسان ہیں۔ ان کی ساری باتیں من گھڑت ہیں، بلکہ یہ اپنے پرگندہ خواب سناتے رہتے ہیں اور شاعری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے تھے وہ سبھی انسان تھے۔ ان نبیوں کو ایسا جسم نہیں دیا گیا تھا کہ کھاتے پیتے نہ ہوں، اور نہ ہی وہ سدا رہنے والے تھے۔ اگر یہ نبی وفات پا جائیں تو کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ جان لو اور خوب جان لو کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا امر لازم ہے۔ تم لوگ کیا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ کتاب جو تمہیں دی جا رہی ہے تم انسانوں کے تذکرے سے ہی بھری ہوئی ہے؟ اس کائنات کے ہر شے کو اللہ نے محض کھیل یا تفریح کے طور پر نہیں بنایا، اور اس بھری پوری کائنات پر جو بھی مخلوق ہے سب کی سب اللہ کی ہے۔ فرشتوں کے پرے شب و روز اس کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ وہ اطاعت رب سے رمق برابر بھی سرتابی نہیں کرتے۔ اگر اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو کائنات کا نظام مستحق انمیزان درہم برہم ہو جاتا۔ دوسرے خداؤں کا تصور اور رحمان کے بیٹے بیٹیوں کا تخیل سراسر لغو اور باطل ہے، بے دلیل ہے۔ ابتدائے آمدن زمین آسمان باہم ملے ہوئے تھے۔ خالق کائنات نے انہیں ایک عظیم دھماکے کے ذریعے الگ الگ کر دیا۔ پانی سے ہر جاندار شے کی تخلیق کی، زمین کو استحکام بخشنے کے لیے اس پر طول اور بلند و بالا پہاڑ جما دیے۔ آسمان کے نیل و گنبد کو محفوظ چھت بنا دیا، رات اور دن کے مسلسل کو رواں کر دیا، سورج اور چاند کے آسمانی قندیلیں روشن کر دیں۔ منکرین حق اپنی زندگی کی رنگا رنگیوں میں مگن ہیں۔ اللہ انہیں دنیا کی نعمتیں دیتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ رات یا دن کے کسی لمحے میں اچانک وہ رحمان کے غضب میں گر جاتے ہیں۔ زلزلے اور سیلاب ان کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، وبائیں موت کا بازار گرم کر دیتی ہیں۔ اس وقت کوئی حامی اور کوئی مددگار انہیں بچانے کے لیے نہیں آتا۔ ان کی رونق بھری محفلوں میں صف ماتم بچ جاتی ہے۔ خارگداز خلیل اللہ نے ایک دن موقع پا کر اپنے شہر کے سب سے بڑے بت خانے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، لیکن ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ اس کے پرستار دوسرے معبودوں کا حال زار معلوم کرنے کے لیے اپنے عقیدے کے مطابق اس سے رجوع ہو سکیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیا نازیبہ حرکت کر ڈالی کہ ہمارے معبودوں کو ٹکڑے کر ڈالا، حضرت ابراہیم نے ان لوگوں سے کہا یہ بڑا بت تو خیریت سے ہے، نہ اسی سے پوچھ کر دیکھو شاید کچھ عطا بتا دے۔ لوگوں نے کہا کہ بت کہاں بات کرتے ہیں؟ پھر خلیل اللہ نے ان کے سامنے توحید کو پیش کرتے ہوئے کہا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے بتوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نفع نقصان پر قادر نہیں، جو اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے؟ تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر۔ اس گھن گرج پر کفر شرک کے ایوان میں جیسے زلزلہ آ گیا اور حضرت ابراہیم کو آگ کے زبردست علاوے میں جھونک دیا گیا۔ اللہ سبحانہ نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور ان کی سلامتی کا سامان بن جا۔ اس طرح اللہ نے نار نمرود کو گلزار میں تبدیل کر کے اپنے دوست کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، یہ سارے بندگان خدا خاص تھے، سب کے سب برگزیدہ، بڑے صبر کرنے والے، بڑے شکر گزار، بڑے عبادت گزار اور اللہ کی نعمت سے بہرور۔ حضرت ایوب علیہ السلام تھے جنہوں نے گڑ گڑا کر اپنے پروردگار کو پکارا، بار الہ میں بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، اے میرے مالک تو ارحم الراحمین ہے۔ مالک و کون و مکان ان کی پکار سن لی اور ان کی ساری تکلیفیں دور کر دی، سارے اہل و عیال واپس کر دیے، بلکہ اپنی رحمت خاص طور پر ان کی بے مثال صبر کے بدلے میں اپنے پاس سے بہت کچھ عطا فرمایا۔ وہ یونس علیہ السلام تھے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے اللہ کو پکارا تھا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات کریم پاک اور بزرگ ہے، بے شک قصوروار میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں غم و اندھوں سے نجات دی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اپنے لیے ایک وارث مانگا تو
تو ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر فرزند عطا ہوا، اور وہ پاکیزہ خاتون بی مریم تھی جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، اور جن کے فرزند الون عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ نے دنیا بھر کے لیے نشانی بنا کر رکھ دیا۔ قیامت سرک سرک کر قریب آ لگے گی تو ہر پست و بالا سے یاجوج و ماجوج نکل آئیں گے، اور پھر جب قیامت برپا ہو جائے گی تو سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اس وقت انہیں سوائے ندامت و افسوس کے کچھ نہ ملے گا، اور یہ سب منکرین اپنے معبودوں سمیت جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ پرہیزگار لوگ دوزخ سے دور، بالکل دور ہوں گے، اس کے جلنے جلانے کی سسراہٹ بھی ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے گی۔ اس انتہائی خوفناک اور گھبراہٹ کے دن ان کو کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہوگی۔ یہی لوگ ارض جنت کے وارث ہوں گے۔ اے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں اہل جہان کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہی الہی کی رہنمائی میں واشگاف انداز میں اعلان کر دو کہ اللہ صرف ایک ہے، وہی تمہارا عظیم سہارا ہے۔ سورۃ الحج۔ اے نفراد نسل انسانی، اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ اس روز ہر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو فراموش کر جائے گی۔ خوف و ہراس کی وہ شدت ہوگی کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ لوگوں پر پریشانی اور اضطراب کا ایسا ناقابل بیان عالم طاری ہوگا کہ وہ اپنے سد پھوت پسٹ جائیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مبلغ علم کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث و مناظرہ کرنے میں پیش رہتے ہیں اور ہر شیطان کی پیروی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ جو شخص بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا گمراہ ہوگا اور جہنم کے راستے پر پڑ جائے گا۔ اگر تم کو حیات بعد الموت کے بارے میں شک ہے تو سن لو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر شکل رکھنے والی یا بے شکل گوشت کی بوٹی سے۔ رحم مادر میں نطفے کو ایک خاص وقت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی شکل میں رحم مادر سے نکال باہر لاتے ہیں، پھر تم جوان تندمند ہو جاتے ہو۔ کسی کو پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کسی کو عمر کے بدترین حصے یعنی بڑھاپے تک پہنچنے کا موقع دیا جاتا ہے، جبکہ وہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد پھر کچھ نہ جاننے کی منزل میں آ جاتا ہے۔ جس طرح میں برسنے کے بعد مردہ زمین خوشنما نباتات اگلنے لگتی ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی، اور جتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہیں وہ سب کے سب نباتات کی طرح اگا کھڑے کیے جائیں گے۔ جو لوگ آخرت کے بارے میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں تو نہ ان کو دنیا ہی ملتی ہے اور نہ آخرت۔ ایسے ابن الوقت لوگ فائدہ دیکھتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو کفر کی طرف پھر جاتے ہیں۔ یہ صریح خسارے کی بات ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والے اب گمراہی میں انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ یاد رکھو ہر شے اللہ کی نگاہ میں ہے، اور زمین و آسمان کی ہر شے، سورج، چاند، تارے، درخت، پہاڑ، جانور اور بے شمار انسان، سب کے سب فرمائے رہا کائنات کے آگے سجدہ ریز ہے۔ اہل کفر کے لیے آگ کے لباس ترائے شاید جا چکے ہیں۔ ان کے سروں پر گرم گرم کھولتا ہوا پانی اڑیل دیا جائے گا، جس سے ان کے بیرونی جلد ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندرونی اعضاء بھی گل جائیں گے۔ لوہے کے بڑے بڑے کردوں سے ان کی خبر لی جائے گی۔ وہ جب کبھی مارے وحشت کے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ دوسری طرف اہل ایمان ایسی جنتوں میں آباد ہوں گے جس میں نہروں کا وسیع جال بچھا ہوا ہوگا۔ وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ ہوں گے، ریشم کے سرسراتے ہوئے لباس میں ملبوس ہوں گے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی پر اہل جہان کو حج کرنے کا اذن عام دیا کہ وہ کرۂ ارض کے گوشے گوشے چلے آئیں، سواریوں پر آئیں یا پیدل آئیں، یہاں آ کر وہ بے شمار فائدے حاصل کر لیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ مسجد حرام ساری انسانیت کی میراث ہے، لوگوں کو اس کی زیارت سے روکنا ظلم و زیادتی ہے۔ جو بھی ایسا کرے گا اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹ سے اجتناب کرو، اللہ کی مقرر کردہ نشانیوں کا احترام کرو، اور اللہ کے گھر کو طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ شرک کرنے والے گویا آسمان کی رفتوں سے پستیوں سے گر پڑتا ہے، اور جب وہ گرنے لگتا ہے تو خواہشات نفس، خود ساختہ تخیلات، شیاطین اور گم کردہ راہ لوگ اتنے گمراہ کر دیتے ہیں کہ وہ تباہی اور بربادی کے گہرے غار میں جا پڑتا ہے۔ قربانی کے جانوروں سے ہر طرح کے کام لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یاد رکھو اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا۔ جو چیز پہنچتی ہے اور جس کو اللہ کی طرف سے قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے وہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے کام اٹھتے ہیں، جو ہر مصیبت پر صبر شکوائی کا دامن تھام لیتے ہیں، جو نماز قائم کرنے میں مستعد رہتے ہیں، جو راہ خدا میں خرچ
خرچ کرنے کے لیے اپنے کھلے ہاتھ رکھتے ہیں، ایسے تمام منکسر المزاج بندوں کے لیے اخروی فوز و فلاح کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کی ٹہنی کو سرساب شاداب ہونے سے اس طرح روکتا ہے کہ وہ انسانوں کو ایک دوسرے سے رتوا کرتا ہے، قوموں کے وجود زوال کا پہیہ گردش میں لاتا ہے۔ اگر وہ ایسا انتظام نہ کرتا تو سارے عبادت خانے، خانقاہیں، گرجائیں اور مساجد مسمار ہو جاتے۔ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو اگر اقتدار نصیب ہوتا ہے تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام کو مستحق کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کفار و مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف جھٹلاتے تھے بلکہ اس عذاب کے لیے جلدی کرتے تھے جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ نے واضح کر دیا کہ مہلت ختم ہونے سے پہلے عذاب نہیں آتا، اور اس مہلت کی مدت کا شمار انسان کے دنوں اور صدیوں کے لحاظ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا حساب اللہ تعالیٰ اپنی تقویم کے مطابق کرتا ہے۔ اس کا ایک دن انسانی تقویم کے ہزار برس کے برابر ہے۔ پھر جب یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو بستیوں کو کھنڈرات میں بدل کر رکھ دیا جاتا ہے۔ سارے معبودان باطل متحد ہو کر ایک مکی ہی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ مکی ان سے کوئی چیز چھین لے تو انہیں چھڑا نہیں سکتے۔ ایسے معبود بھی کمزور اور ان کے پرستار بھی کمزور، پس اے اہل ایمان اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں مسلم کے خطاب سے نوازا ہے، اس سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہی تمہارا بہترین مددگار ہے، وہی تمہارا حامی ہے، وہی تمہارا مولا ہے۔